فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنب الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا صدق اللہ العظیم۔ سورہ نساء کے چھٹے رکوع کی جو آخری دو آیات تھیں، میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے بارے میں آج مزید کچھ عرض کروں گا، اس لیے کہ سیرت نبوی کا ایک بڑا اہم واقعہ ان سے متعلق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرمائش کی کہ مجھے کچھ قرآن سناؤ۔ پہلے تو انہوں نے کچھ معذرت کی کہ حضور آپ کو میں قرآن سناؤں، جھجک گئے کچھ، آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ کسی اور سے سنیں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور ہی حظ حاصل ہوتا ہے۔ بہرحال امتثال امر میں انہوں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی آغاز سے۔ اب ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کی وہ محفل تھی، سب لوگ سر جھکا کر بیٹھتے تھے حضور کے سامنے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بھی سر جھکا کر تلاوت شروع کی۔ جب اس آیت پر پہنچے، آیت نمبر 41، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو حضور نے فرمایا بس کرو، حسبک حسبک۔ اب جو حضرت عبداللہ بن مسعود نے نگاہ اٹھا کر حضور کے چہرہ مبارک کو دیکھا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ در حقیقت اس آیت کا جو اصل مفہوم ہے اس کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے اس سے، اس لیے کہ اس آیت میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ہر امت کی طرف جو رسول بھیجا گیا، قیامت کے دن میدان حشر میں ایک ہوگا انڈیویجول محاسبہ، ایک ہوگا پہلے مجموعی محاسبہ۔ جب پوری امت کا محاسبہ ہو رہا ہوگا تو پہلے نبی کھڑے ہو کر یہ گواہی دیں گے، گویا کہ جیسے ہماری عدالتوں میں پروسیکیوشن وٹنسز ہوتے ہیں، سرکاری گواہ، تو وہ سرکاری گواہ کی حیثیت سے کھڑے ہو کر گواہی دیں گے، اے اللہ تیرا جو پیغام مجھ تک آیا تھا میں نے ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ یعنی دے کانٹ پلیڈ اگنورنس، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، میں نے ان پر اتمام حجت کر دیا تھا، بات واضح کرتی تھی، اب وہ رسپانسبل ہے۔ گویا کہ اب پھر ان لوگوں کے پاس کوئی عذر نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ کے محاسبے کے مقابلے میں۔ تو حضور نے جب تصور کیا کہ ایک روز مجھے کھڑے ہو کر اپنے قوم کے خلاف یہ گواہی دینی ہوگی، تو اس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا گیا اس کے بعد کہ اس روز یہ چاہیں گے کافر، یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، تو جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا اور رسول کی نافرمانی کی ہوگی وہ یہ چاہیں گے لو تسویٰ بہم الارض، کسی طرح زمین ان پر برابر کر دی جائے، یعنی زمین جو ہے پھٹ جائے، شق ہو جائے، وہ اس میں دفن ہو جائیں اور اوپر سے مٹی برابر کر دی جائے۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور اس روز وہ اللہ سے کوئی چیز چھپا نہیں سکیں گے۔ اب آگے چلیے، اب ایک بڑی تفصیلی آیت آ رہی ہے نماز سے متعلق۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو اسلوب ہے سورہ نساء کا وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ سورہ بقرہ کے نصف ثانی کا ہے، کہ مضامین آپس میں گتھے ہوئے ہیں، کچھ عبادات کے بارے میں بات آ جائے گی، معاملات کے بارے میں بات آ جائے گی، کبھی اہل ایمان سے خطاب ہوگا، کبھی منافقین سے ہوگا، کبھی یہودیوں سے ہوگا، کبھی عیسائیوں سے ہوگا، کبھی مشرکین سے بھی ہوگا۔ اس طرح جو ہے تحویل خطاب اس میں مسلسل ہوتا ہے۔ اب یہ آیت جو ہے یہ اہل ایمان سے مخاطب ہو کر نماز کے بارے میں فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اہل ایمان نماز کے قریب نہ جایا کرو جبکہ تم نشے میں ہو۔ شراب کے بارے میں پہلی آیت آ چکی ہے سورہ بقرہ میں، یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، تو فرما دیجیے فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس میں بہت بڑا گناہ ہے لیکن لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، واسمہما اکبر من نفعہما، لیکن ان دونوں کے اندر گناہ کا پہلو زیادہ بڑا ہے ان کے نفع بخش پہلو سے۔ بس یہاں بات چھوڑ دی گئی۔
تو جتنے لوگوں نے تو واقعتاً جو ہے ان کے اندر آمادگی پیدا ہو چکی تھی کہ ہوا کا رخ دیکھیں اللہ کے مرضی کیا ہے، انہوں نے اسی میں شراب چھوڑ دی. لیکن ظاہر بات ہے ابھی حرمت کا حکم آیا نہیں تھا، لہذا بہت سے لوگ شراب پیتے رہے. اب یہ دوسرا حکم آیا ہے کہ اگر تم نے شراب پی ہوئی ہو اور نشے کی حالت میں ہو تو اب نماز نہ پڑھو. تمہیں کیا معلوم کہ آپ کیا پڑھ جاؤ گے. حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ جب تک نشہ اتر نہ جائے اور پھر تمہیں معلوم ہو کیا کہہ رہے ہو اس وقت تک نماز مت پڑھو. یہ گویا کہ دوسرا حکم ہوا. اس سے بہت سے لوگوں کو یہ رہنمائی مل گئی کہ یہ شراب جو ہے بالآخر حرام ہو جائے گی. ابھی بھی حرام نہیں کی گئی، تو یہ کہا گیا ہے کہ نماز مت پڑھا کرو نشے کی حالت میں. وَلَا جُنُبٌ إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَسْتَغْفِرُوا، اور اگر تم جنوبی ہو یعنی تم نے بیویوں سے صحبت کی ہو تو اس حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جایا کرو جب تک کہ غسل نہ کر لو. البتہ یہ کہ اس میں کوئی رعایت ہے اور وہ رعایت ہے مسافر کے لیے. إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ، وہ آگے آ رہا ہے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر پر ہو، او جاء أحد منكم من الغائب، یا تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ کسی نشیبی جگہ سے ہو کر آیا ہو. رفع حاجت کے لیے وہ باہر جاتے تھے تو یہی دیکھتے تھے کوئی نچلی ڈلوان والی جگہ ہو، یعنی یہ کہ رفع حاجت سے کوئی آیا ہو. او لامستم النساء، یا تم نے مقاربت کی ہو، قرب کیا حاصل کیا ہو بیویوں سے. فلم تجدوا ماء، ان حالتوں میں اگر تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تیمم کیا کرو، ارادہ کر لیا کرو پاک مٹی کا. یہ تیمم کا حکم ہے. غسل اور وضو دونوں کے قائم مقام ہو جاتا ہے، چاہے یعنی ناپاکی بڑی ہو چاہے ناپاکی چھوٹی ہو. تیمم جو ہے وہ دونوں کا قائم مقام ہے. تیمم مانے قصد کرنا. اب قصد کرو پاک مٹی کا. فامسحوا بوجوہکم، تو اس سے مل لو اپنے چہروں کو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو. ان اللہ کان عفوا غفورا، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے اور مغفرت فرمانے والا ہے. اب اس کے بعد خطاب ہو رہا ہے کچھ اہل کتاب سے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو کہ جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا. نصیبا من الکتاب کس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب تو در حقیقت ایک کل ہے، ایک وحدت ہے. اسی کا کچھ حصہ تھا کہ جو تورات کی شکل میں نازل ہوا، اسی کا کچھ حصہ تھا جو انجیل کی شکل میں نازل ہوا. تو نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ، اور وہ اب گمراہی کو خرید رہے ہیں، بجائے ہدایت حاصل کرنے کے گمراہی حاصل کر رہے ہیں. وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور نہ صرف یہ کہ خود وہ گمراہی کا راستہ اختیار کر رہے ہیں بلکہ یہ چاہتے ہیں مسلمانوں، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی گمراہ کر دے سیدھے راستے سے. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، اور اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور اللہ کافی ہے تمہاری حمایت کے لیے، مدد کے لیے، تمہیں بچانے کے لیے، ان کے شر سے، ان کی ریشہ دوانی سے، ان کی سازشوں سے بچانے کے لیے اللہ کافی ہے. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور کافی ہے اللہ بطور مددگار. من الذین ہادوا یحرمون الکلم عن مواضعہ، ان یہودیوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو کلمات کو ان کے اصل مقام سے ہٹا دیتے ہیں. وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور بجائے سمعنا وَأَطَعْنَا کہنے کے وہ کہتے ہیں سمعنا وَعَصَيْنَا، ہم نے سنا اور ہم نے رد کر دیا، نافرمانی کی. وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اور وہ کہا کرتے تھے کبھی حضور سے، حضور ذرا میری بات سنیے، اسمع، لیکن ساری تم غیر مسمعین، سنیے اور نہ سنایا جائے تجھے. مطلب یہ کہ وہ ایک اور کلمہ جو ہے توہین آمیز چپکے سے خاموشی سے کہہ کر وہ اپنا دل ٹھنڈا کرتے تھے. وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور وہ رائنا کہتے ہیں اپنی زبانوں کو مروڑ کر، رائنا اے ہمارے چرواہے، یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں. بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین کے معاملے میں یہ گویا کہ ان کی طرف سے کان ہوتا ہے، حملہ ہوتا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور اگر وہ کہتے ہم نے سنا اور مانا. وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، اور اے حضور ذرا ہماری بات سنیے اور ہماری طرف توجہ فرمائیے. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا. وَأَقْوَمَ، اور بہت سیدھی بات ہوتی، سیدھا طریقہ ہوتا. وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ان پر ان کے کفر کی پاداش میں لعنت کر دی ہے. فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو اب وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر معدود چند لوگ. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی، ایمان لاؤ اس شے پر جو ہم نے نازل فرمائی ہے
جو آئی ہے تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو تمہارے پاس ہے. یہ قرآن آیا ہے، یہ تورات انجیل دونوں کی تصدیق کرتا ہے. من قبل ان نطمس وجوہ، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں. یہ چہروں پر ہماری یہ آنکھیں ہیں، یہ اور جو اعضاء ہیں، تو گویا کہ ان کو سب کو برابر کر دیا جائے کہ عضو ہی کوئی موجود نہ رہے. ہم چہروں کو مٹا دیں، فنردها علی ادبارها، اور پھر گردنوں کو موڑ کر چہروں کو پشت کی طرف کر دیں. اور نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم ان پر ویسی لعنت کریں جیسے کہ ہم نے وہ ہفتے والوں پر لعنت کی تھی، انہیں بندروں کی شکل میں ان کی جو ہے شکلیں تبدیل کر دی تھی. وکان امر اللہ مفعولا، اور بہرحال اللہ تعالیٰ کی بات تو پوری ہو کر رہتی ہی ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ آیت اس سورہ مبارکہ میں 2 مرتبہ آئی ہے اور بڑی اہم ہے. اللہ اس کو تو ہرگز نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ہاں اس سے کمتر جو گناہ ہوں گے وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا. شرک ہرگز معاف نہیں ہوگا، لیکن اس سے کمتر گناہ جو ہے جس کے لیے اللہ چاہے گا بخش دے گا. وہ بھی کوئی کھلی چھٹی نہیں ہے، لائسنس نہیں ہے کہ اس سے کمتر گناہ لازماً معاف کر دیے جائیں گے، لیکن اس کا امکان ہے. جس کے لیے اللہ چاہے گا معاف فرما دے گا، لیکن شرک معاف نہیں ہوگا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے تو بہت بڑا گناہ جو ہے اس کا افتراء کیا ہے، بڑا طوفان باندھا ہے. یعنی حقیقت ہی کوئی نہیں ہے، کائنات میں کوئی ہستی نہیں، کوئی شے نہیں جو اللہ کے ساتھ شریک ہو. الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ لوگوں نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جو اپنے آپ کو بہت پاکیزہ سمجھتے ہیں؟ وہ کہتے تھے نا کہ ہم تو اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، بہت ہی چہیتے ہیں، ہم اصل انسان ہیں، اور یہ باقی انسان تو انسان نما حیوان ہے اصل میں انسان ہے ہی نہیں، یہ جینٹائلز اور یہ گوئمز. وَلِلَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، یہ تو اللہ ہی تزکیہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ وہ اپنا تزکیہ نفس کر لے، اور اللہ تعالیٰ واقعی پھر اس کو پاک کر دیتا ہے. وَاللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور نہیں ظلم کیا جائے گا ان پر تاگے کے برابر بھی، کوئی دھاگے برابر بھی، بال برابر بھی، ہم اپنے محاورے میں کہیں گے ظلم نہیں ہوگا. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو وہ کیسے اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کر رہے ہیں. وَكَفَىٰ بِهِ اسْمًا مُبِينًا، اور یہی ایک شے کافی ہے ان کے گناہ گار ہونے کے لیے واضح طور پر، اللہ کی طرف کوئی بات غلط جڑ دینا، تو اس کو منسوب کر دینا اللہ کی طرف. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف کہ جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا. یؤمنون بالجبت والطاغوت، لیکن وہ مانتے ہیں بتوں کو اور شیطان کو. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، وہ لوگ ان اہل ایمان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں. یہ ہے در حقیقت زندم زندہ کی مثال، بجائے اس کے کہ اہل کتاب یہود یہ کہتے کہ ٹھیک ہے بھائی ہمارا اختلاف ہے، ہم محمد کو تو نبی نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم، باقی یہ ہے کہ واقعتاً ان کی تعلیمات سب جو ہیں وہ ہمیں قبول ہیں اور وہ ہم سے بہت قرب رکھتے ہیں. وہ زندم زندہ میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو عرب کے مشرک ہیں یہ زیادہ صحیح راستے پر ہیں بنسبت ان مسلمانوں کے. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہوتی ہے زندم زندہ شقاق جس کو کہا ہے قرآن مجید میں، جبکہ آدمی جو ہے اپنی ضد کے اوپر اڑ گیا ہو. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہو چکی ہے. ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور جس پر اللہ ہی کی لعنت ہو جائے، اللہ لعنت فرما دے، پھر اس کے لیے کسی کو مددگار نہ پاؤ گے. ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کا کوئی حصہ ہے اختیار میں، بادشاہی میں؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو اس صورت میں تو یہ کسی انسان کو ایک تل برابر بھی کوئی شے دینے کو تیار نہ ہوتے. یہ تو اللہ کے خزانے ہیں، کھلے ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جتنا چاہتا ہے دیتا. اگر ان کے ہاتھ میں اختیار آ جاتا تو یہ کسی کو تل دینے کو تیار نہ ہوتے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ لوگوں سے حسد کر رہے ہیں اس شے پر جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کی ہے؟ اشارہ کدھر ہے؟ اسی قرآن کی طرف. سب سے بڑا فضل یہ ہے اللہ نے یہ فضل دیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد امیین میں سے تھے، لہذا بہت بڑا فضل اللہ کا امیین کے لیے ہو گیا. اس سے پہلے بھی یہ مضمون آ چکا ہے، حسدم من انفسہم، یہ حسد کی آگ میں جل رہے ہیں در حقیقت، کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ منصب تو 2000 برس تک ہمارے پاس رہا تھا، یہ آج ہم سے کیوں چھن گیا. وہ امید میں تو تھے کہ نبی آخر الزمان کا ظہور قریب ہے،
لیکن سمجھتے تھے کہ ہم میں سے آئے گا. وہ اللہ نے اٹھا دیا حضور کو امیین میں سے، بس یہی ان کے لیے جو ہے سب سے بڑا امتحان بن گیا اور اس میں وہ فیل ہو گئے. اب یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا وہ حسد کر رہے ہیں لوگوں سے اس چیز پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا کر دی ہے. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، تو ہم نے ابراہیم کی اولاد کو کتاب بھی دی ہے، والحکمت، حکمت بھی دی ہے، وآتیناہم ملکا عظیما، اور انہیں بڑی بڑی سلطنت دی ہے. اب یہ ابراہیم کی اولاد کہا ہے، اس لیے کہ بنی اسرائیل بھی تو ابراہیم کی اولاد تھے اور بنی اسماعیل بھی ابراہیم کی اولاد ہے. یہ گویا کہ نقطہ ہے مشترک، کامن پوائنٹ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل میں، یہ در حقیقت دو شاخیں ہیں حضرت ابراہیم کی نسل کی. تو اگر اللہ نے تمہیں کچھ دیا تھا، تمہیں نبوت دیے رکھی اور تمہارے پاس کتابیں آئیں، انجیل آئی، تورات آئی، زبور آئی، اور بڑی حکومتیں بھی اللہ نے دی، حضرت داؤد کی مملکت، حضرت سلیمان کی مملکت، پھر مکہ سلطنت. فمنہم من آمن، تو ان میں سے وہ بھی ہیں جو ایمان لے آئے، یعنی جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ. ومنہم من صد عنہ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو رک گئے ہیں اس سے، اور انہوں نے اپنے آپ کو تھام لیا، روک لیا. وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور ایسے لوگوں کے لیے جہنم کافی ہے انہیں جلانے کے لیے. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، یقیناً جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہم انہیں عنقریب آگ میں داخل کریں گے. اور وہاں کیا ہوگا؟ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جیسے ہی ان کی کھالیں جھلس جائیں گی تو ہم ان کو بدل کر نئی کھالیں دے دیں گے. لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ مسلسل چکھتے رہیں. اب یہ سائنٹیفکلی یہ بات ہے کہ اصل میں جو یہ سینسری جو آرگنز ہیں وہ در حقیقت ہماری یہ کھال جو ہے احساس اسی میں ہے، درد کا احساس اسی میں ہوتا ہے، جلن جو ہے وہ یہی محسوس ہوتی ہے. کھال سے آگے جو ٹیشوز ہیں وہ جلتے ہیں لیکن ان کے اندر وہ درد کا احساس نہیں ہوتا. تو کھال تمہارا دلی آئے گی تاکہ وہ جو جلن ہے وہ پہم ہو، وہ مسلسل ہو، جاری رہے، اس میں کوئی کمی نہ آئے. ان اللہ کان عزیزا حکیما، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ہم ان کو داخل کریں گے ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش. لہم فیہا ازواج مطہرۃ، ان کے لیے وہاں ہوں گی بیویاں نہایت پاک باز، نہایت پاکیزہ. وندخلہم ظلا ظلیلا، اور پھر ہم داخل کریں گے انہیں ایک بڑی ٹھنڈی چھاؤں والی جگہ میں. ظل کہتے ہیں سائے کو، ظلا ظلیلا، بہت ٹھنڈی خوشگوار خنک چھاؤں میں. اب اس کے بعد دوبارہ جو ہے یہ اہل ایمان سے خطاب شروع ہو رہا ہے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یہ تین آیتیں بڑی اہم ہیں جو آ رہی ہیں. انسانوں کی اجتماعی زندگی جو ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ معاشرتی زندگی، ملی زندگی، پھر ریاستی زندگی، یہ اجتماعیت کے مختلف جو ہیں وہ لیولز ہیں. تو ان میں ظاہر بات ہے ہر سطح پر تین چیزوں کی بڑی اہمیت ہے. ایک تو یہ کہ کوئی نہ کوئی منصب ہوں گے، کوئی ذمہ دار لوگ ہوں گے، کوئی حاکم ہوں گے، کوئی ہوں گے جن کے ذمہ داریاں سپرد کی جائیں گی انتظامی. ان کا تقرر ہونا چاہیے اہلیت کی بنیاد پر، کون اہل ہے. یعنی گویا کہ یہ جو اجتماعی مناصب ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ملک میں ہے اقتدار ہے، حکومت بننی ہے، یہ منصب ہیں، اب اختیار ان کے پاس ہوگا تو وہ اہل لوگوں کو منتخب کیا جائے، پہلی بات یہ. دوسرے یہ کہ ہمارا دستور اساسی کیا ہوگا، اس میں یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام فائنل ہوں گے ہر حال میں. تو یہ چیزیں جو ہیں جو بڑے بنیادی ہیں کسی اجتماعی زندگی کے اندر، یہ اصول طے ہو جائیں. تو سب سے پہلی بات فرمائی ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو. یعنی یہ کہ جو مناصب ہوتے ہیں، منصب ہوتے ہیں، ذمہ داریاں ہوتی ہیں، عہدے ہوتے ہیں، جو ان کے اہل ہوں، ان کی صلاحیت رکھتے ہوں، اس کی قابلیت رکھتے ہوں، ان کے سپرد کرو. نمبر 2 وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے مابین فیصلے کرو تو عدل کے ساتھ کرو، انصاف کے ساتھ کرو. یہ عدلیہ جو ہے، اب یہی انسٹیٹیوشنز ہیں کہ جو پھر ریاست کی سطح پر آپ کو معلوم ہے ڈیولپ ہو کر ایک انسٹیٹیوشن بن گئی ہے، اور یہ عدلیہ جو ہے جوڈیشری.
ان اللہ نعم ما یعظکم بھی، دیکھو اللہ تمہیں یہ بہت اچھی نصیحت کر رہا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے صاحب امر ہوں، صاحب اختیار ہوں، جو بھی تمہارے بڑے ہوں، حاکم ہوں، چودھری ہوں، جو بھی آپ کہیں. اولو الامر جو ہے ہر سطح پر ہوگا. ایک چھوٹی جگہ کے اوپر کوئی شخص انچارج ہے، وہ تحصیلدار ہے، اس سے بڑی جگہ پر کوئی اور شخص ہے، وہ ڈپٹی کمشنر ہے یا کوئی اور ہے، اس کے پاس اختیارات ہیں. اولو الامر ہے وہ. محلے کے اندر کوئی ہو سکتا ہے، جیسے دیہات میں نمبردار ہیں، فلاں ہیں، جو بھی اولو الامر ہے ان کا بھی کہنا مانو. اس لیے کہ ظاہر بات ہے نظام تو اسی طرح چلے گا. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اپنے میں سے اولو الامر کی. مسلمان ہوں وہ لازم، وہ اسلامی نظام تو تبھی ہوگا. اب اگر انگریز آ گیا تھا، اس کی حکومت تھی، تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر ہمارے لیے اصل میں کوئی مطلوب شے تو نہیں تھی، وہ تو مجبوری کی بات تھی کہ انگریز آئے، انہوں نے ہمیں فتح کر لیا، دبا لیا. لیکن یہ کہ مسلمانوں کا نظام ہوگا تو اولو الامر منکم، تم میں سے ہوں گے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تمہارا کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو لوٹا دو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف. یعنی فرض کیجئے آپ کے یہاں ایک حکومت ہے، حاکم ہے، یا آپ نے الیکشنز کے ذریعے سے جو بھی بہترین اہل نمائندوں کو آپ نے منتخب کیا ہے، ان کی حکومت ہے، لیکن کسی معاملے میں جو حکمران ہیں ان کے اور آپ کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے. وہ ایک اجتہاد کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں تو غلط اجتہاد ہے، یہ رائے شریعت کے مطابق صحیح نہیں. اب کیا کریں؟ تو فرمایا کہ ان کی اطاعت لازم نہیں ہے. اطاعت مستقل جو ہے وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہے. لہذا اب یہ طے کیا جائے گا کہ آیا واقعی ان کا اجتہاد اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اور یہ معاملہ کہاں جائے گا؟ یہ عدلیہ کو جائے گا. یعنی اگر پارلیمنٹ ہمارے ہاں ہے، پارلیمنٹ قانون سازی کرے گی، لیکن وہ کتاب و سنت کے دائرے کے اندر اندر کر سکتی ہے، باہر نہیں جا سکتی. اگر کہیں وہ تجاوز کرتی ہے کتاب و سنت کے دائرے سے، تو ہر شہری کو حق حاصل ہے سپریم کورٹ میں پہنچ جائے کہ جناب یہ جو قانون بنایا ہے پارلیمنٹ نے، یہ کتاب و سنت سے تجاوز ہے، میں ثابت کرتا ہوں، مجھے موقع دیا جائے. اب وہاں علماء بھی آ سکتے ہیں، اپنی بات پیش کر سکتے ہیں، جورس کنسلٹس بھی آ سکتے ہیں، علماء اور وکلاء آئیں، پیش کریں. بالآخر عدالت طے کرے گی کہ آیا واقعی اس میں کتاب و سنت کے حدود کے اندر اندر فیصلہ ہوا یا باہر ہو گیا. اگر باہر ہو گیا تو وہ فیصلہ کر دیں گے کہ یہ جو ہے نل اینڈ وائڈ ہے، یہ قانون یا اس کی یہ شکل جو ہے اس کی اب کوئی حیثیت نہیں، اور اب پارلیمنٹ اس کی جگہ متبادل قانون بنائے گی. یہ گویا کہ نقش شیل میں اس آیت کا حاصل ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اسی لیے اطیعوا دو بار تو دہرایا گیا، اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ. مستقل اطاعتیں انہی کی ہیں، لیکن اولی الامر کے ساتھ اطیعوا نہیں لائے دوبارہ. اطاعت تو ہے اولی الامر کی بھی، لیکن وہ مستقل نہیں ہے، مستقل بذات نہیں ہے. وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے دائرے کے اندر اندر حکم دے سکتے ہیں، یہ نہیں کہ جو حکم چاہے دے دیں. یہ اختیار ان کا مطلق نہیں ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اگر تم اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں یہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، اور یہ بہتر بھی ہے اور بہترین ہے انجام کار کے اعتبار سے. اب اس کے بعد جو ہے منافقین کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ کافی طویل جائے گا آیت نمبر 126 تک. لیکن جیسا کہ میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا کہ یہاں کہیں بھی یا ایھا الذین نافقوا کے الفاظ آپ کو نہیں ملیں گے. اصل میں تو وہ مضمون دیکھ کر اندازہ ہوگا کس سے خطاب ہو رہا ہے. اور ایک بات اور تمہیداً جان لیجئے کہ منافقین کے لیے اصل میں اسلام کی 3 چیزیں تھیں جو بہت کٹھن تھیں، بہت مشکل تھیں. نماز سے انہیں وہ نہیں تھا، انکار نہیں تھا، نماز ہم پڑھیں گے، کوئی بات نہیں، روزے بھی رکھ لیں گے. ایک تو یہ کہ رسول کی اطاعت. اللہ کو تو ہم مانتے ہیں، اللہ کی کتاب بھی مانتے ہیں، اور رسول کا کام تو صرف یہی ہے نا کہ اللہ کا حکم پہنچا دیں. خود اپنی دھوس کیوں جماتے ہیں، اپنا حکم کیوں دیتے ہیں؟ یہ ان کو بہت کھلنے والی بات تھی کہ یہ تو ہماری طرح کے انسان ہے نا، 2 ہاتھ ہمارے ہیں، 2 ان کے بھی ہیں، 2 آنکھیں ان کی ہیں، 2 ہماری بھی ہیں، انسان ہے نا یہ بھی. تو آخر عبداللہ کے بیٹے عبد المطلب کے پوتے ہیں، تو انسان ہیں. ایک تو ان پر اطاعت رسول بہت شاق تھی. نمبر 2 ان پر جہاد اور قتال میں جانا بہت شاق تھا، اس میں جان کا خطرہ ہے. اور نمبر 3 ہجرت بہت شاق تھی.
ہجرت کرنے کا مطلب یہ کہ آپ اپنا گھر بار چھوڑ رہے ہیں، اپنے اہل و عیال کو بھی چھوڑنا ہو سکتا ہے، اپنے آباء و اجداد کی سرزمین کو. لہٰذا 3 ایشوز کے اعتبار سے یہاں خاص طور پر گفتگو ہوگی. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کیا دیکھا نہیں آپ نے ان لوگوں کی طرف جو سمجھتے تو یہ ہیں اور دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی کہ جو ہے نبی آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ فیصلے کروائیں طاغوت کے ذریعے سے. طاغوت کی وضاحت میں کر چکا ہوں، جو بھی اللہ کے حدود سے تجاوز کرے وہ طاغوت ہے. طغیانی کسے کہتے ہیں؟ دریا اپنی حدوں میں بہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اپنی حدوں سے نکل گیا طغیانی پہ ہے. تو انسان کا مقام کیا ہے؟ بندگی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جو انسان، جو ادارہ، جو انسٹیٹیوشن اللہ کی اطاعت سے آزاد ہو جائے اور وہاں سے تجاوز کر جائے وہی طاغوت ہے. وہ انسان ہو، وہ جن ہو، وہ شیطان ہو، وہ کوئی ادارہ ہو، وہ ریاست ہو. آج کا سب سے بڑا طاغوت جو ہے وہ غیر اسلامی ریاست ہے. اس لیے کہ غیر اسلامی ریاست کیا کہتی ہے کہ ہم خود حاکم ہیں، ساورنٹی ہماری ہے، ساورنٹی بلانگس ٹو دی پیپل، اور عوام کے نمائندوں کو حق حاصل ہے جو چاہے قانون بنائیں. شریعت وریت سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، آسمانی ہدایت سے کوئی بحث نہیں. 2 مردوں کی شادی کو ہم لیگلائز کر سکتے ہیں، ایک مرد شوہر قرار پائے گا، ایک مرد جو ہے وہ بیوی قرار پائے گا، اور وہ شادی جو رجسٹر ہو جائے گی، ہم کریں گے. یہ ہے اصل میں اس وقت کے دور کا سب سے بڑا طاغوت، طاغوت اعظم. اسی طریقے سے جو عدالتیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتی، کسی اور قانون کے تحت وہ طاغوت ہے. اب یہ لوگ جو تھے وہاں پر یہودی بھی اور ان کے زیر اثر جو منافق تھے، وہ اپنے معاملات جو ہیں، کوئی معاملہ ہوتا تھا اگر تو انہیں معلوم ہوا کہ ہم سب ٹھیک راستے پر ہیں اور ہمارا حق ہے تو حضور کے عدالت میں لے آئے، اور اگر ذرا کوئی بات گڑبڑ ہے تو کہا اچھا نہیں حضور کے پاس ہم نہیں جائیں گے، ہم تو علماء یہود سے جا کر جو ہے معاملہ طے کرائیں گے، ان سے فیصلہ کرائیں گے. تو یہ بہت عرصے تک جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ مدینے میں یہ پیرلل نظام چلتا رہا ہے، کیونکہ یہودی بھی وہاں تھے، ان کے علماء تھے، ان کی بھی عدالتیں تھیں اور حضور کی آپ کی عدالت بھی تھی. لیکن ابھی چونکہ پورے طور پر جسے ہم کہتے ہیں نا موجودہ جو تصور ریاست ہے وہ اپنی ہمہ جہتی جو اس کے پہلو ہے اس کے ساتھ قائم نہیں ہوئی تھی. ابھی ایک حکومت تو بن گئی تھی لیکن ایک مکمل ریاست کی شکل نہیں تھی، اسٹیٹ نہیں تھی. لہذا یہ دونوں نظام چل رہے تھے. حالانکہ کسی بھی ریاست میں یہ 2 عدالتی نظام نہیں چل سکتے، لیکن وہاں چل رہے تھے. تو وہ چاہتے ہیں کہ طاغوت سے اپنے فیصلے چکائے. وقد امروا ان یکفروا بھی، حالانکہ انہیں تو حکم ہوا ہے کہ وہ طاغوت کا انکار کریں. آیت الکرسی کے بعد کی جو آیت آئی تھی وہ یاد ہوگی، ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جو طاغوت کا کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان تو اسی پر تلا ہوا ہے کہ وہ انہیں گمراہ کر کے رہے گا اور گمراہی میں بھی بہت دور لے جائے گا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا آؤ بھائی جو چیز اللہ نے نازل کی ہے قرآن، اس کی شریعت، اور آؤ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ، ان کی عدالت میں آؤ. رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو اے نبی آپ دیکھتے ہیں کہ منافق جو ہیں وہ آپ سے رکتے ہیں، کھنچتے ہیں، کشیدگی محسوس کرتے ہیں، آپ کی عدالت میں نہیں آنا چاہتے، آپ کے پاس اپنا معاملہ نہیں لانا چاہتے فیصلے کے لیے. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، اب یہ ایک معاملہ ہو گیا تھا واقعہ کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان کے جو تھا مسلمان لیکن منافق، ان کا کوئی جھگڑا ہوا. یہودی حق پر تھا تو یہودی نے کہا چلو محمد کے پاس، تم تو ان پر ایمان رکھتے ہو، اسے یقین تھا کہ حضور نے تو فیصلہ صحیح دینا ہے، اسے پتا تھا کہ میری پول کھل جائے گی، میں منافق ہوں. نے کہا نہیں، کعب ابن اشرف کے پاس چلتے ہیں، وہ طے کرے گا معاملہ. لیکن بہرحال یہودی نے کہہ سن کے اسے آمادہ کر لیا کہ حضور ہی کے پاس لے آیا. اب حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کا حق قرار دے دیا کہ حق اس کا ہے. وہاں سے نکل کر وہ کہتا ہے چلو ذرا عمر کے پاس بھی چلو، عمر سے بھی فیصلہ کرائیں گے. یعنی حضور کا فیصلے کے بعد حضرت عمر کے ہاں جا کر ان سے فیصلہ کرائیں گے. حضرت عمر کے پاس آئے، انہیں معلوم ہوا یہودی نے بتایا تھا کہ ہم یہ مقدمہ پہلے محمد کے سامنے پیش کر چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فتویٰ یہ ہے. آپ نے کہا یہ مسلمان ہو کر اور حضور کے فیصلے کے بعد میرے پاس آیا ہے فیصلہ لینے کے لیے.
آپ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ تلوار نکالی اور اس کی گردن اڑا دی، ایک واجب القتل ہے۔ ہاں مسلمان نہ ہوتا تو بات اور تھی، یہ منافق یہ تو اسلام کا دعویٰ کر رہا ہے اور پھر جو ہے حضور کا فیصلہ اسے قبول نہیں، تو یہ واجب القتل ہے۔ اب اس کے بعد پھر ان کے جو ورثاء تھے وہ روتے پیٹتے حضور کے پاس آئے، وہ تو جی ہم صرف یہ چاہتے تھے مصالحت ہو جائے وغیرہ وغیرہ، تو اس کے اوپر یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، تو کیا ہوگا جب کہ ان پر کوئی مصیبت آ پڑے گی؟ حضرت عمر نے جیسے کہ قتل ہی کر دیا، بما قدمت ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، ثم جاؤوک یحلفون باللہ، پھر اے نبی وہ آپ کے پاس آئے روتے پیٹتے اور اللہ کا حلف اٹھاتے ہوئے قسمیں کھاتے ہوئے، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ہم نے تو یہی چاہا تھا کہ بہتر بات ہو جائے، آپس میں موافقت پیدا ہو جائے اور صلح ہو جائے، اس کے لیے ہم حضرت عمر کے پاس گئے تھے۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ فاعرض عنہم، تو اے نبی آپ ان سے اعراض کیجئے، آپ ان سے اپنی نگاہیں پھیر لیجئے۔ وعظہم، ان کو نصیحت کیجئے، اور نصیحت نہیں بلکہ فہمائش کیجئے۔ وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ایسی بات ان سے کہیے کہ جو ان کے دلوں کے اندر اتر جائے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اب یہ مقام آپ دیکھیں گے کہ اطاعت رسول کے تاکید پر قرآن مجید کا جامع ترین اہم ترین مقام ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہی سب سے زیادہ شاخ گزر رہی تھی بات منافقین پر۔ اللہ کی بات تو ہم مانیں گے، رسول کی اطاعت کیا ہے؟ یہی جو آج ہمارے منکرین حدیث ہیں، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے، یہ حدیثوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بالکل وہی مرض ہے، وہی منافقت کا مرض ہے کہ جو شکل بدل کر ہمارے ہاں وہ مختلف صورتوں کے اندر آیا ہے۔ وما ارسلنا من رسول، ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو الا لیطاع باذن اللہ، مگر اسی لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور اے نبی اگر جب انہوں نے اپنے اوپر کوئی ظلم ڈھایا تھا، کوئی گناہ کیا تھا، جاؤوکا، وہ آتے آپ کے پاس، فاستغفروا اللہ، وہ خود بھی اللہ سے استغفار کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے اللہ سے استغفار فرماتے، لوجد اللہ توابا رحیما، تو وہ پاتے اللہ کو کہ وہ بہت ہی توبہ کا قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ فلا وربک، آپ دیکھیے یہ بڑی زوردار آیت ہے قرآن کی، فلا وربک لا یؤمنون، تو نہیں، اور قسم ہے تیرے رب کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ یہ آپ کو حکم نہ بنائے ان تمام معاملات میں جو ان کے درمیان پیدا ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو، کوئی مقدمہ ہو، کوئی مسئلہ ہو، جب تک آپ کو حکم نہیں مانتے یہ مومن نہیں ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ آپ کا فیصلہ مان لیں، بلکہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جو فیصلہ بھی آپ کر دیں اس پر اپنے دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں، وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا، اور آپ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خوب کر دیں۔ جب تک یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو یہ مومن ہے ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اگر ہم نے ان پر فرض کر دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو قتل کرو، اب اخرجوا من دیارکم، یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، ما فعلوه الا قلیل منهم، تو نہ کرتے ان میں سے مگر چند، یعنی ہونا تو یہ چاہیے اللہ جو حکم دے، اللہ کو مان لیا، رسول کو مان لیا، اب اگر رسول کے ذریعے سے اللہ کا حکم آ رہا کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے لوگوں کو قتل کرو، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، تو کرنا ہوگا، لازماً کرنا ہوگا۔ جیسے کہ بنی اسرائیل میں جو لوگ توحید پر قائم رہے، انہوں نے اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو قتل کیا کہ جو گوشالہ پرستی کے اندر ملوث ہو گئے تھے، تو یہ نہ کریں گے۔ لما فعلوه الا قلیل منهم ولو انهم فعلوا ما يوعظون به، اور اگر یہ کر گزرے وہ شے کہ جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، لکان خیر لهم، تو یہ یقیناً ان کے لیے بہتر ہوگا، واشد تثبیتا، اور یہ ان سے ان کے دلوں کے اندر اور ثبات، اور دل جو ہے ان کے ٹھک جائیں گے اللہ کے دین پر۔ وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس صورت میں ہم انہیں اپنے خاص فضل سے، اپنے خاص فیض سے، اپنے قریب سے بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور ہم ان کو سیدھے راستے پر چلائیں گے۔ اب اس کے بعد پھر آیت آ رہی ہے وہی اطاعت کے موضوع پر، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو شخص اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ لوگ ہوں گے ان کے ساتھ
کہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ 4 گروہ ہیں، 4 جماعتیں ہیں۔ ٹاپ پر ہیں انبیاء، پھر دوسرے درجے میں ہیں صدیقین، تیسرے درجے میں شہداء، اور چوتھے میں عام صالح مومن، صالحین جو صحیح ہوں، درست ہوں۔ مومن تو ہو سکتے ہیں کہ نام کے مومن ہیں، حقیقت میں منافق ہیں، یا مومن ہیں منافق بھی نہیں ہے اور صحیح مومن بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اللہ کی کوئی نہ کوئی اطاعت کر رہے ہیں، تو بہت سے درجے ہوں گے، لیکن یہ 4 درجے ہیں منعم علیہم، جو ہم سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، اے رب ہمیں ہدایت بخش دے سیدھے راستے کی، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا، اس کی وضاحت یہ ہے۔ وہ کون ہے؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے، اور بہت ہی اچھے اور عمدہ ہیں یہ لوگ رفاقت کے لیے۔ ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہوگا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سب کچھ جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے کون اس کے فضل کا مستحق اور حقدار ہے۔ اب دوسری بات شروع ہو رہی ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تو اطاعت رسول بہت شاق تھی، اور دوسرے قتال فی سبیل اللہ، لہذا اب مضمون شروع ہوا قتال کا۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اہل ایمان اپنے ہتھیار لے لیا کرو، پھر چاہے چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کی شکل میں باہر نکلو اللہ کے راستے میں جنگ کے لیے، اور چاہے سب اکٹھے ہو کر ایک فارمیشن بڑی فوج کی شکل میں۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو تاخیر کر دیتے، حکم ہو گیا چلو بھائی نکلو، انفروا فی سبیل اللہ، ابھی وہ کہا اچھا جی مجھے ذرا یہ انتظام کرنا ہے، مجھے ذرا ابھی سواری کا معاملہ دیکھنا ہے، ابھی مجھے یہ کرنا ہے، بہانوں سے تاخیر کر رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ مہم بھی ہو گئی، اور وہاں پر کو فتح ہونی تھی تو فتح مل گئی، شکست ہونی تھی تو شکست ہو گئی۔ اب جب خبریں آئیں فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، تو اے مسلمانوں اگر تم پر کوئی مصیبت نازل ہو گئی، قال قد انعم اللہ علی اذ لم اکن معہم شہیدا، تو اللہ کا بڑا فضل ہو گیا مجھ پر، بڑا انعام کیا اللہ نے کہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ تو یہ اب گویا کہ یہ مسلمان جا رہے تھے اور مجھے بھی حکم تھا، میں اپنی مصروفیات کا بہانہ کر کے رک گیا، اور دیکھو اس طرح میں اللہ کا فضل ہوا ہے مجھ پر یہ کہ میں بچ گیا ہوں۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں اللہ کا کوئی فضل مل جائے، کوئی کامیابی مل جائے، فتح مل جائے، پھر مال غنیمت لے کر لوٹو، لَيَقُولَنَّ، تو وہ کہے گا كَأَن لَّمْ يَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، گویا کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی دوستی اور محبت کا رشتہ ہے ہی نہیں۔ یا لیتنی کنت معہم، ہائے کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو میں بھی بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ ورنہ اگر کوئی شخص مجبوراً پیچھے رہ جاتا تو اس حال میں وہ اپنے بھائیوں کے لیے خوش ہوتا کہ یہ میرے بھائی گئے تھے، میں تو نہیں جا سکا کسی وجہ سے، مجبوری تھی، میری حقیقی عذر تھا، لیکن یہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل لے کر لوٹے ہیں تو اپنے بھائی کی یعنی جو کامیابی ہے اس کو خوشی ہوتی ہے، لیکن نہیں۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، بس قتال کرنا چاہیے اللہ کے راستے میں ان لوگوں کو جو اپنی دنیاوی زندگی کو بیچ دیتے ہیں آخرت کے عوض۔ اصل مسئلہ یہ ہے آخرت مطلوب ہے یا دنیا مطلوب ہے؟ آخرت مطلوب ہے تو پھر جنگ میں جانے سے کیا رکاوٹ ہے؟ جتنی جلدی جائیں، جنت میں داخلہ جتنی جلدی ہو جائے۔ دنیا تو بڑی دارالمحن ہے، مشقتوں کی، محنت کی زندگی ہے، تکالیف ہیں، مصائب ہیں، دکھ ہیں 100 طرح کے، لہذا پھر جہاد فی سبیل اللہ میں کوئی شے رکاوٹ نہیں ڈالتی۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، اور جو کوئی بھی قتال کرے گا اللہ کی راہ میں، پھر چاہے وہ قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، اور یغلب، یا غالب آ جائے اور واپس آئے غازی کی حیثیت سے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ان دونوں شکلوں میں ہم اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، اور تمہیں کیا ہو گیا اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے، اور ان لوگوں کی داد رسی کے لیے جنگ نہیں کرتے جو کمزور ہیں، مغلوب ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جو ان آبادیوں مثلا مکے کے اندر بہت سے مسلمان ابھی رہ گئے تھے، پھنسے ہوئے تھے کافروں کے اندر، مشرکوں کے اندر، انہیں تکلیفیں دے رہے تھے۔ ان میں سے ایسے لوگ بھی تھے کہ جو سفر ہجرت کر سکتے تھے اور نہیں کر رہے تھے، ان کا ذکر بعد میں آ جائے گا۔
لیکن ایسے بھی تھے بہت سے جو بیچارے سفر کر نہیں سکتے تھے، کوئی بہت بوڑھا ہے، کوئی عورت ہے، بچے ہیں، اور یہ کہ کوئی بیمار ہے، یہ نہیں کہ اب وہاں پر وہ سب جو ہے ٹارچر انہیں ہو رہا ہے، تو تمہاری جو ہے غیرت جو ہے دینی اور حمیت دینی جو ہے وہ جاگتی نہیں ہے، ان کی داد رسی کے لیے، ان کو ان کے ظلم سے چھڑانے کے لیے جنگ کرنے کو تیار نہیں ہو؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ، وہ جو دبے ریپریسڈ لوگ ہیں، جن کو کہ دبا لیا گیا ہے، جو مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون، وہ جو ستایا جا رہا ہے تو وہ یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، پروردگار ہمیں نکال اس بستی سے جس کے رہنے والے جو ہیں ظالم ہیں، واجعل لنا من لدنك ولیا، اور ہمارے لیے تو خاص اپنے خزانہ فیض سے کوئی ہمارا ولی، ہمارا کوئی داد رس، ہمارا کوئی پشت پناہ، ہمارا کوئی حمایتی، ہمارا مددگار بھیج دے، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ نَصِيرًا، اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے ہمیں کوئی جو مددگار ہے وہ بھیج دے۔ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ تو جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ، اور جو کافر ہیں وہ بھی قتال کر رہے ہیں، لیکن فی سبیل الطاغوت، وہ اپنے باطل دین کے لیے، باطل معبودوں کے لیے، جھوٹے معبودوں کے لیے آخر وہ بھی جنگ کر رہے ہیں۔ وَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، تو اے مسلمانوں تم ان شیطان کے ساتھیوں کے ساتھ جنگ کرو، یہ شیطان کی پارٹی ہے، انہی کو پھر سورہ مجادلہ میں کہا گیا اولئک حزب الشیطان، شیطان کی پارٹی ہے، اور ایک حزب اللہ ہے، اللہ کی پارٹی ہے۔ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، اور ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، جیسے کہ اقبال نے کہا کہ دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پابندی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا، یقیناً شیطان کی چال اور تدبیر جو ہے وہ بہت کمزور ہے۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف کہ جن سے کہا گیا تھا اپنے ہاتھ روکے رکھو، یہ مکے میں معاملہ ہوا تھا، حضور کا حکم تھا، وہاں یہ حکم حضور کا تھا، قرآن مجید کی آیت کوٹ نہیں کی گئی تھی، قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا، لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وحی خفی کے ذریعے سے حضور کو حکم دیا گیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے حضور کا اپنا اجتہاد ہو جسے اللہ نے اون کر لیا، تسلیم کر لیا۔ دونوں شکلوں میں گویا کہ وہ فیصلہ اور حکم اللہ کی طرف سے قرار پائے گا۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، اس وقت ان سے کہا گیا تھا اپنے ہاتھ روکے رکھو، کوئی جوابی کارروائی نہ کرو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ فلما کتب علیہم القتال، تو اب جب کہ ان پر جنگ فرض کر دی گئی ہے، اذا فریق منہم، تو ان میں سے ایک گروہ کا حال یہ ہے، یخشون الناس کخشیۃ اللہ، کہ وہ لوگوں سے ڈر رہے ہیں جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ ڈر رہے ہیں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا ہے یا وہ کہہ رہے ہیں، ربنا لما كتبت علينا القتال، پروردگار یہ تو نے ہمارے اوپر جنگ کیوں فرض کر دی، لولا اخرتنا الى اجل قریب، کیوں نہیں ہمیں ذرا اور تاخیر دی، ہمیں ذرا اور مہلت دیتا۔ قل متاع الدنیا قلیل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ دنیا کا ساز و سامان اور یہاں کی دولت اور یہاں کی آسائشیں اور یہاں کے تعیشات، یہ کچھ بالکل بے حقیقت ہے، ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت یقیناً بہت بہتر ہے ان کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کرے۔ ولا تظلمون فتیلا، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا بال برابر، دھاگے کے برابر بھی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تو تمہیں آ جائے گی، موت تمہیں پا لے گی، تمہیں تلاش کر لے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم بڑے ہی مضبوط گڑھیوں کے اندر، قلعوں کے اندر قلعہ بند ہو جاؤ۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِندِ اللَّهِ۔ اور منافقین کا حال یہ ہے کہ اے مسلمانوں اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئی، بڑا اللہ کا فضل ہے، اور اگر کہیں انہیں کوئی تکلیف آ جاتی ہے یقولوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، وہ حضور یہ آپ کی وجہ سے ہو، آپ نے یہ غلطی کی، آپ نے یہ غلط کام کیا، آپ نے یہ فیصلہ جو سا غلط کیا۔ قل کل من عند اللہ، کہہ دیجئے یہ سب اللہ کی طرف سے۔ اللہ تمہیں کبھی آسانی دے کر آزماتا ہے، کبھی تکلیف دے کر آزماتا ہے، کبھی کچھ دے کر آزماتا ہے، کبھی کچھ چھین کر آزماتا ہے، یہ اللہ کے امتحان کی مختلف شکلیں ہیں۔ کل من عند اللہ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدیثا، تو کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو، یہ کوئی بات بھی سمجھنے کے لیے آمادہ نہیں ہے،
ان کے اندر کسی بات کو سمجھنے کی بھی صلاحیت باقی نہیں رہی ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔